الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ جس طرح کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بات کی وضاحت کی گئی، اس ماہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، اور اسی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات کو پسند فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بازاروں کو جھنڈیوں کے ساتھ سجا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول والے دن گلیوں کو سجا کر کے مردوں اور عورتوں کا اختلاط بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میوزک پہ ہی نبی علیہ السلام کی نعت شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ایک کیک پہ لکھ کر کے اس کیک کو کاٹ بھی دیا جاتا ہے اور کھا بھی لیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں تو سننے میں ایسا بھی آیا کہ اسے عید کا نام دے کر کے عید کی نماز کو بھی ادا کر دیا گیا، یعنی کہ ایک جشن کا سما بنا دیا جاتا ہے، اور جو بندہ یہ کام نہ کرے اس پہ گستاخ ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں ہم لوگ یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب صرف ایک ہی جملے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے، اس وقت مدینہ منورہ کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ اس حالت اور کیفیت کو آپ کے سامنے رکھ کر کے فیصلہ آپ پہ ہی چھوڑ دوں گا کہ جس دن صحابہ کرام کے غم کی یہ کیفیت ہو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، جس دن غم کی کیفیت یہ ہو کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات کہہ رہی ہوں میرے پاپا کو کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں، جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں کائنات کے سردار وفات پا جائیں، جس دن نبی علیہ السلام کے ایک ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہوں، کیا اس دن جشن کو منایا جائے گا یا میرے محمد کے طریقے کو دیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبی علیہ السلام پہ موت مبارک کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا فیصلہ ہے، جسے قرآن پاک نے مختلف مقامات پہ اس انداز میں بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ کے قرآن نے یوں اعلان فرمایا
انک میتٌ و انہم میتون، محبوب آپ پہ بھی موت آئے گی، اور یہ جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں انہوں نے بھی ایک دن مر کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور کہیں مالک کائنات نے نبی علیہ السلام کے متعلق یوں اعلان فرمایا، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم میں نہیں رہے۔ صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے کہ جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے تھے وہ اب ہم میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وما محمد الا رسول، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی انبیاء الرسل گزرے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا پہلے گزرنے والے انبیاء پہ موت کا پیغام نہیں آیا؟ فرمایا اگر میرے نبی اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے ایمان کو تبدیل کر لو گے؟ کیا تم اپنے اسلام کو چھوڑ دو گے؟ فرمایا جس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کا، اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ اس نے تو اپنا ہی نقصان کیا۔ ہمیں نبی علیہ السلام کے متعلق موت مبارک کا لفظ اس لیے عجیب لگتا ہے کہ ہم دنیا میں عام انسانوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، فلاں مرا اتنی تکلیف سے، فلاں مرا اتنے درد سے، اس لیے ہمیں یہ لفظ عجیب لگتا ہے، لیکن موت کسی دکھ کا نام نہیں، موت کسی پریشانی کا نام نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو موت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مومن کے لیے تحفہ بنا دیا ہے۔ یہ موت اگر تکلیف اور دکھ کی بات ہے صرف اور صرف کافر کے لیے ہے، مومن بندے کی ادھر سے روح نکلتی ہے ادھر جنت کا مہمان بن جاتا ہے، یہ تو عام مومن کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی تو موت مبارک صرف تھی ہی اسی لیے کہ محبوب کی اپنے رب سے ملاقات ہو جائے، اسی لیے نبی علیہ السلام پہ جب موت کی تکلیف آئی تو آپ یہی ورد کرتے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ یعنی کہ اپنی ملاقات نصیب فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ موت کا لفظ استعمال کر کے کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر موت کا لفظ نبی کی توہین ہوتا اللہ کبھی بھی قرآن میں اپنے نبی کے لیے لفظ میت اور لفظ ومماتی کو استعمال نہ کرتے۔ لفظ موت نبی کی توہین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق بھی لفظ موت کو استعمال کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت کو نہیں جانتے جب جناب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا پیغام آیا؟
دیگر انبیاء کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہے۔ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت مبارک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو اشارتاً اپنی موت کے متعلق آگاہ فرما چکے تھے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے بھی میرے محبوب کو بتلا دیا تھا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی علیہ السلام پہ قرآن آیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب آج کے دن آپ پہ آپ کا دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمت کو تمام فرما دیا، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد کہ دین دنیا میں پھیل جائے، مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ نے محبوب کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرما لیا۔ دوسری آیت مبارکہ بلکہ اللہ نے سورت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مبارک کا پیغام اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر مبارک بڑی ہی تھوڑی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے جو اہم لوگ تھے، اپنی جو اہم شورا تھی، ان میں بٹھایا کرتے تھے۔ کبار صحابہ کرام نے تعجب کیا، اے عمر یہ عمر میں تھوڑے، ہم عمر میں بڑے، آپ ان کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق حضرت عمر نے فرمایا، میں صرف ان کو ان کے علم کی وجہ سے اپنے پاس بٹھاتا ہوں، اس علم کی ایک جھلک میں آپ کو بھی دکھلا دیتا ہوں۔ بتلائیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کیا پیغام ہے؟ کسی نے کچھ تفسیر بیان کی، کسی نے کچھ تفسیر بیان کی، کسی نے کچھ تفسیر بیان کی۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آخر میں باری آئی تو فرمانے لگے، یہ سورہ مبارکہ، اس میں اللہ نے محبوب کی موت پاک کا ذکر کیا ہے کہ دین غالب آ گیا، فوج در فوج لوگ دین میں شامل ہونے لگ پڑے، اور سن 9 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا، حضور حنین کی طرف بھی غلبہ حاصل کر لیا، اور اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ وفود کی صورت میں لوگ آتے، کلمہ پڑھتے تو مسلمان ہو جاتے۔ فرمایا دین غالب آ گیا، محبوب جس لیے آپ کو بھیجا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، اب آپ نے میری طرف آنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، میرے پیغمبر اللہ کی تسبیح کو بیان کیجئے اور اللہ کی تسبیح کو بیان کیجئے اور کثرت سے استغفار کیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ سے پہلے، آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضور پہلے ہی بڑا استغفار کیا کرتے تھے، پہلے ہی بڑی تسبیحات کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ آئی آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، آپ کثرت سے اس کا ورد کیا کرتے تھے، کثرت سے یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرات یہاں سے محدثین نے ایک اور مسئلہ اخذ کیا
جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جائے بندے کو یقین ہو جاتا ہے، ویسے تو 1 منٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے بندے کی عمر بڑھتی جائے بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا موت کا وقت قریب آ گیا۔ پر میں جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے بندے کو تسبیحات بھی زیادہ کرنی چاہیے اور بندے کو استغفار بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی موت مبارک کے اشارے سے صحابہ کرام کو یوں بھی دے دیے۔ آقا علیہ السلام حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں موجود نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی موت پاک کے اشارے سے صحابہ کرام کو یوں بھی دے دیے۔ پہلے نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ میرے محبوب کی زندگی کا آخری رمضان آیا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ محبوب نے اپنے دنیا سے جانے کے رب کی ملاقات کے اشارے یوں بھی دے دیے۔ نبی علیہ السلام پہلے رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اب محبوب دنیا سے جانے لگے، میرے محبوب نے جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دنیا سے جانے کے اشارے یوں بھی دے دیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام یمن کی طرف مبلغ اور دائی بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محبوب نے خود الوداع کیا۔ جب مدینہ منورہ سے باہر محبوب الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ مجھ سے مل لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مدینے میں آؤ تمہاری محمد سے ملاقات نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور معاذ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مدینے میں آؤ مجھے ملنے کی بجائے تجھے میری قبر مبارک پہ آنا پڑے، قبر کی حاضری دینا پڑے۔ حضرت معاذ نے جب یہ سنا تو معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن مشن بڑا عظیم تھا جس پہ نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ حضرت معاذ کو بھی میرے نبی نے اشارہ فرما دیا، اور بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارے فرما دیے۔ میں بات اختصار سے بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری ربیع الاول ابھی آنے والا ہے، 29 صفر ہے، یعنی کہ ربیع الاول سے پہلے جو مہینہ ہے اس کا آخری دن یا آخری سے 1 دن پہلا یعنی کہ 29 صفر ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی وفات پا جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام بقیع میں دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام اپنے صحابی کو بقیع میں دفن کر کے واپس آئے، میرے محبوب کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو اس درد کے ساتھ بخار بھی چڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخار کی اتنی شدت، میں محبوب کے پاس بیٹھا ہوا آپ کے بخار کی تپش میرے تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے کہا حضور آپ کو اتنا بخار؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عام آدمی کو بخار چڑھتا ہے اللہ کے انبیاء کو اس سے ڈبل بخار چڑھتا ہے، لیکن یہ بخار کا آنا یہ جنت میں درجات کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی علیہ
अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ ले गए। सईदा आयशा को कहा, आयशा मेरे सर में दर्द हो रही है। सईदा आयशा फरमाने लगी, महबूब मेरे सर में भी दर्द हो रही है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने बेतकल्फ़ी की मोहब्बत की बातें करना शुरू कर दी। फरमाया, आयशा अगर तुम मुझसे पहले फौत हुई, मैं मोहम्मद तुझे गुस्ल भी आप दूंगा, मैं तेरा जनाजा भी आप पढ़ूंगा, मैं तुझे दफन भी अपने हाथों से करूंगा। सईदा आयशा फरमाने लगी, महबूब अगली बात भी फरमा दे। फरमाया, आयशा कौन सी बात? फरमाया, महबूब ये भी तो कह देना, फिर वापस आके इस खाली उजरे में मैं नई दुल्हन को भी ले आऊँगा। ये प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत मुसलसल खराब तर होती जा रही है, सर की दर्द में भी इजाफा होता जा रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन इस तकलीफ़ में भी नबी अलैहिस्सलाम खुद मस्जिद में आते हैं, आकर के जमात करवाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलसल सहाबा किराम को जमातें करवाई, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक की आखिरी जुमे रात आई, महबूब की बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर भी पढ़ाई, नमाज ज़ोहर को भी पढ़ाया, नमाज असर को भी पढ़ाया, नमाज मगरब जो मेरे महबूब ने अपने मुसल्ला पे आखिरी जमात करवाई, इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह मुरसलात की तलावत की। महबूब ने दूसरी रकत में जो आखिरी आयत मुबारका पढ़ी, फबी अय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ ले गए। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं। फरमाया, जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? शागिर्दों ने कहा, आज जुमे रात का दिन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। शागिर्द पूछने लगे, अब्दुल्ला आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? फरमाया, मा अदरा का मा यौमुल खमीस, मेरे से आपा मेरे साथियों तुम क्या जानो कि जुमे रात का दिन कौन सा दिन है? ये तो वो दिन है जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। कितनी शिद्दत इख्तियार कर गई। नमाज मगरिब को अदा करने के बाद महबूब अपने घर में तशरीफ़ लेकर के आए। नबी अलैहिस्सलाम नमाज इशा को अदा करने के लिए अपने बिस्तर से उठते हैं, उठा ना गया, महबूब फिर लेट गए। महबूब ने थोड़ी देर बाद फिर उठने की कोशिश की, उठा ना गया, नबी अलैहिस्सलाम फिर लेट गए। जब तीसरी मर्तबा महबूब उठने लगे, आपने फरमाया, आयशा क्या मेरे से आपा ने नमाज अदा कर ली है? नहीं महबूब से आपा तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मुझसे उठा ना जाएगा, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, आयशा मेरे अबू बकर को कह दो कि लोगों को जमात करवाएं। सईदा आयशा फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल मेरे बाबा तो बड़े नरम दिल के हैं, जब आपके मुसल्ले पे जाएंगे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा या अल्लाह वल मुमिनून, अल्लाह भी नहीं मानता, मोमिन भी नहीं मानते कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के अलावा कोई और आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसल्ले पे आए, मस्जिद नबवी की हालत और कैफियत ही अजीब हो गई। सहाबा की आंखों में आंसू। पहले तो महबूब बीमारी की हालत में भी हमें जमातें करवाया करते थे, आज महबूब इतनी तकलीफ में कि आपसे जमात भी नहीं करवाई जा रही। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने नमाज अदा की। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए,
آپ نے مختلف چشموں سے 7 چشموں سے مختلف پانی منگوا کر کے نبی علیہ السلام نے ان سے غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، صحابہ مجھے مسجد میں لے چلو۔ حضرات صحابہ کرام میرے محبوب کو سہارا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ مبارک سیدنا علی کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ مبارک سیدنا عباس کے کندھے پہ۔ کمزوری اتنی ہو چکی ہے محبوب سے چلا بھی نہیں جا رہا، آپ کے جو پاؤں مبارک ہے وہ زمین پہ لکیریں بناتے جا رہے ہیں۔ محبوب کو جا کر کے ممبر پہ بٹھا دیا گیا۔ آپ ممبر پہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں محبوب نے صرف ابو بکر کی شان کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں دے سکا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کو دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، تمام دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں ان تمام کو بند کر دیا جائے، لیکن جو ابو بکر کے حجرے کا دروازہ کھلتا ہے اسے نہ بند کیا جائے۔ یہاں سے محدثین کہتے ہیں یہی تو وہ دلیل ہے کہ محبوب اپنے بعد خلیفہ بھی، اپنے بعد امام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر کے گئے۔ اب محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، وہ زمین پہ رہے اس کی مرضی، میرے پاس آ جائے اس کی مرضی۔ یہ جملہ سننے کے بعد ایک کونے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام صدیق کو کہتے ہیں صدیق حضور نے تو کسی بندے کی بات کی ہے۔ حضرت صدیق فرمانے لگے اللہ کے بندو، حضور کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جسے کائنات کا رب اختیار دے؟ دنیا پہ رہے تو اس کی مرضی، میرے پاس آ جائیں تو آپ کی مرضی۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ واپس چلے گئے۔ دوبارہ ایک میرے محبوب نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ ممبر پہ تشریف لائے۔ ممبر پہ آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں انصار کی فضیلت کو بیان کیا۔ یہ آخری مرتبہ میرے محبوب اپنی مسجد میں تشریف لے کر کے آئے تھے۔ اب بیماری شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، فجر کا وقت ہے۔ صحابہ کرام نماز کے لیے آتے ہیں لیکن ہر ایک کا دل پریشان ہے۔ مصلی پہ دیکھتے ہیں محبوب نظر نہیں آتے، مصلی پہ دیکھتے ہیں کائنات کے امام نظر نہیں آتے۔ ہر ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو، ہر صحابی پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا صفیں بن چکی ہیں، ابو بکر مصلی رسول پہ آ چکے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر نے نماز بھی شروع کروا دی ہے۔ آپ نے حجرے سے کپڑا ہٹایا، قریب تھا صحابہ کرام نماز کو چھوڑ کر کے محبوب کا دیدار کرنا شروع کر دیتے، جن کی آنکھیں ترس چکی تھی محبوب کی زیارت کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں سب سے آخر میں آنے والا تھا، میں نے ابھی نماز کو شروع نہیں کیا تھا، میں نے جب محبوب کا چہرہ دیکھا مجھے اتنا پیارا چہرہ لگا، مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا جس طرح رحل پہ اللہ کے قرآن کا ورق سجا ہوا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، پردہ آگے کر دیا، ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ کو بلایا گیا۔ محبوب نے کہا بیٹا میری بات سنو، کان میرے قریب کرو۔ ہونٹوں کے قریب سیدہ نے اپنے کانوں کو کیا۔ نبی علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی، سیدہ نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ بلایا بیٹا میری بات سنو۔ دوبارہ سیدہ نے اپنے کانوں کو محبوب کے ہونٹوں کے آگے کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے کوئی بات کان میں ارشاد فرمائی، سیدہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب محبوب دنیا سے تشریف لے کر کے گئے، سیدہ عائشہ نے سوال کیا فاطمہ وہ کون سی بات تھی جو محبوب نے فرمائی؟ آپ نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ اور وہ کون سی بات تھی جو محبوب نے فرمائی اور آپ نے مسکرانا شروع کر دیا؟ سیدہ فرماتی ہیں جب پہلی مرتبہ محبوب نے مجھے اپنے قریب کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، فاطمہ اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے، مجھ سے رہا نہ گیا۔ محبوب کی یہ بات سن کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب میری آنکھوں کے آنسو محبوب نے دیکھے، محبوب نے مجھے دوبارہ اپنے قریب کیا، فرمایا فاطمہ بیٹا غم نہ کر، قیامت والے دن اگر میرے خاندان میں میری کسی سے سب سے پہلے ملاقات ہوگی تو فاطمہ تجھ سے ہوگی۔ فرمانے لگی یہ خوشخبری سن کر کے میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین اپنے نواسوں کو بلایا، ان سے پیار کیا۔ میرے محبوب کا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن جو سیدہ عائشہ کے بھائی تھے وہ حجرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا مسواک کی طرف۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی محبوب مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتی کہ میں نے مسواک کو پکڑا، اپنے دانتوں سے چبایا، چبا کر کے نرم کر کے محبوب کو دے دیا۔ محبوب نے مسواک فرمائی، اب محبوب کا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا۔ فرشتہ آیا، آ کر کے اجازت مانگی، محبوب دنیا پہ رہنا چاہے تو آپ کی مرضی، اللہ کی ملاقات کو پسند کریں تو آپ کی مرضی۔ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک یمن کی داری دار چادر ہے، بڑی عجیب کیفیت جو صرف سیدہ کائنات سیدہ عائشہ نے دیکھی۔ کبھی آپ چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی آپ چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، موت تو بڑی تکلیفوں کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں پانی منگوایا، پانی اپنے پاس رکھا، پانی میں اپنا ہاتھ بھگوتے ہیں، کبھی اپنے ماتھے مبارک پہ ہاتھ کو بھگو کر کے پھیرتے ہیں، کبھی وہ پانی نبی علیہ السلام اپنے ہونٹوں پہ لگاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کی گود مبارک میں ہے، آپ مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ معوذتین پڑھتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ دعا کا وقت ختم ہو گیا، یہ تو اللہ کی ملاقات کا وقت شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھیں آسمانوں کی طرف، ہاتھ بھی آپ کا آسمانوں کی طرف۔ آپ پڑھتے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ عطا کر دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، محبوب کا ہاتھ بے ساختہ نیچے آ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے۔ فرماتی ہیں میں نے محبوب کا سر مبارک اپنی گود سے اٹھایا، نیچے رکھ کے فوراً حجرے کا دروازہ کٹکھٹایا۔ جو باہر سے صحابہ کرام محبوب کا انتظار کر رہے تھے، کوئی خیریت دریافت کرے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کے دیوانوں، نبی کے پروانوں، قد مات نبیکم، تمہارے نبی تو وفات پا چکے ہیں۔
جب سیدہ نے یہ کہا 12 ربیع الاول کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد میں کوہرام مچ گیا، اور صحابی کی آنکھوں سے آنسو۔ دلائل نبوہ میں لکھا ہے جس دن محبوب مدینے میں آئے اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا۔ آج محبوب نے وفات پائی، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ کیفیت یہ تھی ایک کا دوسرے کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر نے سنا، تلوار نکال لی، فرمایا خبردار جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، عمر تلوار اس کی گردن پہ مار کر کے سر کو اڑا کر کے رکھ دے گا۔ میرے نبی کیسے فوت ہو سکتے ہیں؟ میرا دل نہیں مانتا، میرا ذہن نہیں مانتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوسرے گھر میں جو مدینہ منورہ کے باہر تھا وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ ایک چرواہا بکریاں چروانے والا غم سے نڈال ہو کے کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے۔ صدیق فرماتے ہیں بیٹا تجھے کون سا ایسا غم پہنچ گیا کہ تو سنبھل ہی نہیں رہا؟ چرواہا کہنے لگا ابو بکر آپ نہیں جانتے میرے تو نبی وفات پا گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صدیق نے سنا، صدیق فوراً محبوب کے حجرہ مبارک میں آئے، اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، آ کر کے محبوب کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا، چادر کو ہٹانے کے بعد ماتھے کا پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کے کہنے لگے محبوب جس طرح آپ کی زندگی پاک تھی اسی طرح اللہ نے آپ کو موت بھی بڑی پاک عطا کی ہے۔ محبوب جس طرح آپ کی زندگی اعلیٰ اس طرح آپ کی موت بھی اعلیٰ۔ اب دیکھتے ہیں مسجد میں کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہا، ہر بندہ غم کے ساتھ نڈال ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ صدیق فوراً ممبر پہ تشریف لائے، امت کو سنبھالا۔ صدیق نے کہا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کے معبود فوت ہو چکے ہیں، اور تم میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے رب زندہ ہے، رب کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ خطبہ دیا، ساتھ وہ آیت پڑھی جو احد کے میدان کے بعد نازل ہوئی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدیق نے خطبہ پڑھا، فاروق نے تلوار کو نیام میں واپس کر لیا، کہا ابو بکر یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جو قرآن آپ نے پڑھا وہ ابھی نازل ہوا ہے، قرآن نے مجھے یقین دلا دیا میرے نبی وفات پا چکے ہیں۔ حضرات گرامی 3 دن میرے محبوب کی میت مبارک آپ کے حجرہ مبارک میں پڑی رہی، 12 ربیع الاول، 13 ربیع الاول، 14 ربیع الاول، 10 سے صحابہ کرام جاتے ہیں، حجرے میں داخل ہوتے ہیں، محبوب کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ 13 ربیع الاول والے دن میرے محبوب کو حجرہ مبارک میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کر کے صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بلال کو بلاتی ہے، حضور کے خادم انس کو بلاتی ہے، کہنے لگے انس اور بلال تمہارا کیسے دل کر پڑا کہ محبوب کو تم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا؟ کہنے لگے فاطمہ یہ تو اللہ کے فیصلے تھے، وگرنہ محبوب کو کون اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے۔ حضرات گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پاک کے بعد 6 ماہ زندہ رہتی ہیں۔ کسی بھی انسان نے فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ 12 ربیع الاول والا دن تھا، مدینے کے حالات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ جس دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہوں، صحابہ کی یہ کیفیت ہو، اس دن جشن نہیں منایا جاتا، اس دن خوشیاں نہیں منائی جاتی۔ محبوب کی آمد کی خوشی تو ہر مسلمان کو ہر لمحے اور ہر لحظے میں ہے،
ہے اس خوشی کا انداز بھی پچھلے جمعے میں بیان کر دیا۔ حضور ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ولادت کی خوشی میں محمد روزے کو رکھتا ہوں۔ میرے بھائیو یہ 12 ربیع الاول والا دن یہ میرے محبوب کی وفات کا دن ہے۔ اگر میں اسے تفصیل سے بیان کرتا تو یقیناً آپ جان لیتے مدینے کی حالت اور کیفیت کیا ہے اور آج کے مسلمان کی کیفیت کیا ہے۔ بڑے اختصار سے بیان کیا، فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ جس دن فاطمہ رو رہی ہو، جس دن صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہو، جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈال ہو چکے ہو، اس دن ہم خوشیاں منائیں، جشن کے یہ انداز اپنائیں۔ کیا ہم حضور کے امتی ہیں؟ امتی تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محبوب کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیاں اور غمیاں نبی علیہ السلام سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔